محترم ناظرین، آئیے امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کا واقعہ لے کر آیا ہوں۔ امام مہدی علیہ السلام کس طرح اس دنیا میں تشریف لائیں گے، کس طرح عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی دجال سے مقابلہ کریں گے، آئیے مکمل واقعہ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک پڑھا آپ کی تشریف آوری قیامت کی علاماتوں میں سے ہے، اور آپ کے دور خلافت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، کیونکہ ان دونوں شخصیات کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں بکثرت ہے اور دونوں کو اہل ایمان کی نظر میں نہایت عزت و عظمت کا مقام حاصل ہے۔ اس لیے کئی لوگوں کے ذہن میں یہ خبر سمایا ہے کہ شاید وہی امام مہدی یا عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ دراصل عوام الناس جب کسی کم ظرف انسان کی زیادہ عزت کرنے لگتے ہیں تو اپنے آپ کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کرتا ہے، جبکہ بعض بیچارے عوام الناس میں عزت تو نہیں پا سکتے مگر خود کو اپنے آپ میں ایک عظیم انسان سمجھتے ہیں، اور یہ حالت ایک دماغی مرض کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ تاریخ اسلام میں ایسے بہت سے انسانوں کا ذکر ملے گا جنہوں نے دعوی نبوت یا دعوی مہدیت کیا ہے۔ بہت سارے لوگ امام مہدی بننے کی کوشش بھی کیے ہیں اور نبی بننے کی کوشش بھی کیے ہیں اور اپنی کوشش میں مکمل ناکامیاب ہوئے۔ ماضی قریب کا سب سے مشہور مدعی مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جس نے خود کو کبھی تو نبی کہا، کبھی مسیح مدعو اور کبھی مہدی۔ ابھی چند ماہ قبل لاہور کے ایک صاحب ابو الحسنین یوسف علی کا چرچا اخبارات کی زینت بنا، جبکہ ان دنوں ریاض احمد گوھر شاہی کے بارے میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ وہ امام مہدی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کا احسان و شکر ہے کہ اس نے ہمیں لاوارث یا اندھا بنا کر نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں ایسا رسول رحمت عطا فرمایا جن کو خود خالق کائنات نے سراجم منیرہ کا چمکتا ہوا سورج فرمایا، اور آپ کے وسیلے سے ہر چیز کو روز روشن کی طرح عیا فرما دیا۔ پھر پورے کائنات میں اعلان فرمایا، فلا وربک لا یؤمنوا حتی الی آخر، یعنی اے محبوب علیہ السلام، تمہارے رب کی قسم اس وقت تک صاحب ایمان نہ ہوں گے جب تک وہ اپنے تمام تنازعات، جھگڑوں، الجھنوں میں تمہیں اپنا حاکم نہ بنائے۔ پھر تم جو فیصلہ فرما دو اس کے بارے میں وہ اپنے دل میں کوئی رکاوٹ نہ پائے بلکہ مکمل طور پر تسلیم کر لے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ہرا کے ایک پہاڑی نالے کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کرنے کے سلسلے میں ایک انصاری کے حضرت زبیر کا جھگڑا ہو گیا۔ دونوں فیصلہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ کیونکہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا کھیت اوپر کی جانب تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبیر پہلے تم سینچ لو، پھر ہمسائے کی زمین کی طرف پانی چھوڑ دو۔ اس پر وہ انصاری ناراض ہو گیا اور بولا کہ یا رسول اللہ، اس فیصلہ کی وجہ زبیر آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر حضور کونین کہ رخ انور کا رنگ بدل گیا۔ ارشاد فرمایا، زبیر، زمین سینچنے کے بعد پانی کو اتنی دیر تک روکے رکھو کہ کھیت کی منڈیر پہنچ جائے، پھر اپنے پڑوسی کی جانب چھوڑ دو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو پورا حق دیا، جبکہ شرعی حکم میں انصاری نے آپ کو ناراض کر دیا، حالانکہ آپ نے ایسا مشورہ دیا تھا کہ جن میں دونوں کے لیے فراخی تھا۔ محترم ناظرین، آئیے امام مہدی کون ہے؟ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مہدی میری نسل سے اولاد فاطمہ سے ہوں گے، آپ اور آپ کے والد گرامی کا نام۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ میرے گھر والوں میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ بنے گا، اس کا نام میرا نام ہی ہوگا، یعنی محمد۔ ابو داؤد شریف میں یہ بھی ہے کہ بالفرض دنیا کا ایک دن بھی باقی رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو دراز فرما دے گا، تاکہ حتیٰ کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ اس شخص مہدی کو بھیجتا جو مجھ سے یہ فرمایا اور میری اہل بیت سے ہیں، اس کا نام میرا نام یعنی محمد ہے، اس کے باپ کا نام میرے باپ یعنی عبداللہ کے نام پر ہوگا، اور آسمان و زمین کو انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم اور زیادتیوں سے بھر۔ امام مہدی امام حسن کی اولاد سے ہوں گے۔ حضرت ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن اپنے شہزادے حضرت امام حسن کو دیکھا اور فرمایا کہ میرا بیٹا سید ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سید فرمایا۔ اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہارے نبی کے نام سے موسوم۔ مہدی خلق میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ ہوں گے مگر تخلیق میں نہیں۔ پھر آپ نے پورا قصہ بیان فرمایا،
وہ زمین کو انصاف سے بھر دے گا۔ حضرت امام مہدی کا حلیہ مبارک حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ سے ہیں، اس کی پیشانی کشادہ اور بلند خوبصورت ناک ہوگی اور زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوں گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کی جگہ اور مدت حکومت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک خلیفہ کی وفات کے وقت اختلاف ہوگا تو ایک شخص اہل مدینہ سے بڑی تیزی کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف آئے گا، پھر مکہ والوں میں سے کچھ لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہو کر گھر سے باہر آنے پر مجبور کریں گے، حالانکہ وہ صاحب اس بات کو ناپسند کر رہے ہوں۔ پھر لوگ مقام ابراہیم و حجر اسود کے درمیان خانہ کعبہ کے جوار میں ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر ملک شام سے ایک لشکر ان پر حملہ کی غرض سے چڑھائی کرے جسے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان ایک میدان میں دھسا دیا جائے گا۔ جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ ان کے پاس شام سے ابدال و اہل عراق آئے ہیں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر قریش کا ایک شخص ظاہر ہوگا، اس کے ننیحال قبیلہ بنو قلب سے ہوں گے اور ان کی طرف لشکر بھیجے گا جو بنو قلب والوں کا لشکر ہوگا۔ وہ مہدی اس لشکر پر غالب آ جائیں گے، پھر وہ لوگوں میں سے ان کے نبی کی سنت کے مطابق عمل کریں گے۔ ان کے دور میں اسلام اپنی گردن زمین پر بچھا دے گا، یعنی پوری طرح نافذ ہو جائے گا، پھر وہ 60 سال تک دنیا میں رہیں گے، پھر وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان پر نماز جنازہ پڑھیں گے۔ حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ سے ہیں اور وہ 7 سال تک حکومت کریں گے۔ حضرت امام مہدی کے دور خلافت میں دولت کی فراوانی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مصیبت کا ذکر فرمایا کہ جو اس امت کو پہنچنے والی ہے، یعنی شدید ترین ظلم و ستم، حتیٰ کہ آدمی کو کوئی ایسی جائے پناہ نہ مل سکے گی جہاں ظلم سے پناہ لے سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ میری اولاد اور میرے اہل بیت سے ایک شخص کو بھیجے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ وہ قبل عزیز ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی، زمین و آسمان والے اس سے راضی ہو جائیں گے اور آسمان اپنی باران رحمت کا ایک قطرہ برسا دے گا اور زمین اپنی تمام تر سبزی اگاوے گی، یعنی گلے اور پھولوں کے انبار لگ جائیں گے، گلے یعنی پھلوں کے انبار لگ جائیں گے، حتیٰ کہ اس فراوانی کو دیکھ کر لوگ اپنے مردوں کی تمنا کریں گے، اے کاش آج وہ بھی ہوتے تو نفع اٹھاتے، کیونکہ وہ تو ظلم کے زمانے میں مر گئے۔ وہ مہدی اسی حالت میں 7 یا 8 سال یا 9 سال، راوی کو شک ہے، زندہ رہیں گے۔ حضرت ابو سعید نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کا قصہ بیان فرماتے ہوئے فرمایا، ان کے پاس ایک شخص آئے گا اور کہے گا، اے مہدی مجھے کچھ عطا فرمائیے، مجھے کچھ عطا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، مہدی اس کے کپڑے میں لپ بھر بھر کر ڈالتے جائیں گے، اتنا دیں گے جس قدر اٹھانے کی طاقت اس میں ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاونین سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نکلے گا، اسے حارث کہا جائے گا، وہ کسان ہوگا، اس کے لشکر کے اگلے حصہ پر ایک شخص ہوگا جسے منصور کہا جائے گا، وہ آل نبی کو اسی طرح عزت و احترام سے جگہ دے گا جس طرح بعض قریش مثلا حضرت حمزہ، عباس، ابو طالب نے اللہ تعالیٰ کے رسول کو جگہ دی تھی۔ ہر صاحب ایمان پر واجب ہے کہ اس مدد کرے یا فرمایا کہ اس کا حکم مانے۔ قائرین کرام احادیث مبارکہ کے عظیم ذخیرہ سے اس بندہ ناچیز مؤلف کتاب نے چند احادیث مبارکہ کا ترجمہ آپ کے پیش نظر کیا ہے، جس سے صاف آیا ہے حضرت امام مہدی کون ہے، وہ کس کی نسل پاک سے ہوں گے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی لگتے جگر کی اولاد سے ہوں گے۔ ان کے والد ذی وقار کا اسم گرامی کیا ہوگا، خود ان کا اپنا نام کیا ہوگا، ان کا ظہور کہاں ہوگا، اور سب سے اول ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے کون ہوں گے، اور سب سے پہلے کس مقام پر بیعت کی جائے گی، اور دعوی خلافت خود کریں گے یا عوام الناس مجبور ہو کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر ان کی حیثیت عام شخص جیسی ہوں گی یا سلطان زمانہ ہوں گے۔ یہ سب احادیث مبارکہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ حق کے متلاشی اور ماننے والے کے لیے یہ بھی بہت کچھ ہے، اور نہ ماننے والوں کے اپنی آنکھوں سے چاند کو ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھے گا، پھر انکار کر دیا۔ بہرحال اتنی سی بات ضرور ہے کہ کوئی کل روز محشر یا رب العزت میں کم از کم یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ میں دھوکے میں رہا۔